وقت یار معاف کر دو. اس وقت میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو. ہاتھ کے بدلے ہاتھ. سندھ میں اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی نے سندھ حکومت کے آگے ہاتھ جوڑ دیے. کہا سندھ نے الزام لگایا کہ وفاق نے جعلی کٹس دیں. سندھ سرکار نے سب سے پہلے وزیر اعظم پر تنقید کی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور وزراء کو وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیلنے دیں گے. ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں پاکستان کا تم لوگوں نے بہت بیڑا غرق کر دیا, سندھ کا بہت بیڑا غرق کر دیا. خدا کے واسطے تم حکومت ہو, عوام کی توقعات کو پورا کرو. کراچی میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی مزید سخت. پولیس کا خواتین اور بچوں کے ساتھ نکلنے والوں کے خلاف ایکشن. مختلف مقامات پر پولیس نے 100 سے زائد افراد کو روکا. کئی شہریوں کو سزا کے طور پر کیمپ میں بٹھا دیا. بعض شہریوں پر 520 روپے کا چالان. حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر سندھ میں کام کرنے کا, میں ان کے اس فیصلے کو خیر مقدم کرتا ہوں. معاون خصوصی برائے یوتھ افیئرز عثمان ڈار نے ٹائیگر فورس کی خدمات لینے کے فیصلے پر سندھ حکومت کا شکریہ ادا کیا, لیکن سندھ حکومت نے کہہ دیا نہ شکریہ چاہیے نہ ہی ٹائیگر فورس. چیف سیکرٹری سندھ کو وزیر اعظم ہاؤس کے خط پر عمل درآمد سے روک دیا. صوبائی وزیر امتیاز شیخ کہتے ہیں سیاسی ورکرز پر مشتمل کسی فورس کو ریلیف آپریشنز کا حصہ نہیں بنائیں گے. ٹائیگر فورس ہے, مطلب سیاسی پارٹی کے کارکن ہیں, پولیٹیکل ورکرز ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں, لیکن کیونکہ اس کو غیر سیاسی رکھنا ہے تاکہ ہر آدمی تک پہنچ سکے, بلا تفریق پہنچے, اسی لیے سندھ حکومت نے اور چیف سیکرٹری مراد علی شاہ صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو نان پولیٹیکل انداز سے اس کو چلائیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے کہا ہے. عثمان ڈار کی سما سے گفتگو. کہا ٹائیگر فورس میں تو سندھ کے 1 لاکھ نوجوان شامل ہیں, یہ فورس سیاسی کیسے ہو سکتی ہے. عثمان ڈار نے خواجہ آصف کو بھی سیالکوٹ میں ٹائیگر فورس لیڈ کرنے کی دعوت دے دی. سما کے وساطت سے ان کو پیغام دیتا ہوں خواجہ آصف صاحب کو, وہ آئیں سیالکوٹ میں ٹائیگر فورس کو لیڈ کریں, مل کر کام کریں. یہ وقت سیاست کرنے کا نہیں ہے, یہ وقت پراپوگنڈا کرنے کا نہیں ہے, یہ وقت ملک میں کنٹروورسی کریٹ کرنے کا نہیں ہے. یہ وقت ان حالات میں اپنے اپنے علاقوں میں, صوبوں میں, ضلعوں میں مل کر کام کرنے کا ہے. کورونا دنیا بھر کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. لاک ڈاؤن کرے تو لگتا ہے کہ معیشت نظر انداز ہو رہی ہے. معیشت اور لاک ڈاؤن میں بیلنس کرنا ضروری ہے. وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کی میڈیا سے گفتگو. کہا کورونا نے انسانی ترقی کا راز کھول دیا. انہوں نے بتایا کہ اینٹی اسمگلنگ کا آرڈیننس وزیر اعظم ہاؤس بھیج دیا ہے. موجودہ صورتحال میں خصوصی آرڈیننس لا رہے ہیں. ہورڈنگ پر سخت سزا ملے گی. ڈالرز کے غیر قانونی راستوں سے اسمگلنگ پر بھی پکڑ ہوگی. انڈکلیئرڈ روٹس کے لیے یہ ایک اسپیسیفک ایک آرڈیننس آیا ہے جس میں سمجھیے فوکل پوائنٹ کسٹمز ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن ساتھ ساتھ FBR جو ہے کسی بھی ایجنسی کو نامینیٹ کر سکتی ہے, ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے, چاہے وہ ISI ہو, FIA ہو, لیویز ہوں, کوسٹ گارڈ ہو, MI ہو اور IB ہو اور کوئی بھی ایجنسی ہو. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ ملتان کے احساس کفالت سینٹرز کا دورہ. شاہ محمود قریشی نے کیش کاؤنٹر سے امداد کا طریقہ کار چیک کیا. وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام ملکی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج ہے. ملتان میں متاثرین میں اب تک 1 ارب 36 کروڑ روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں. کورونا کے خلاف جنگ میں علماء کا کردار اہم ہے. معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کی میڈیا بریفنگ. کہا صدر کی علماء سے مشاورت خوشائند ہے. توقع ہے کہ اعلامیے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. معاون خصوصی نے کہا کہ ہم نے مساجد کو کورونا کے پھیلاؤ کا ذریعہ نہیں بننے دینا. میرا وعدہ ہے کہ ہر قلی کو 12,000 روپے ملیں گے. وزیر ریلوے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو. کہا ریلوے ملازمین کے لیے ماسک دینے پر NDMA کے شکر گزار ہے. اگر NDMA کو ضرورت پڑی تو ٹرینیں بارڈر پر بھیجیں گے. شیخ رشید نے بتایا کہ آرمی چیف نے قلیوں کے لیے 3,000 راشن بیگز بھیجے ہیں. ٹرینیں کب چلیں گی یہ بھی بتا دیا. دونوں نے یہ فیصلہ کیا یا 25 کو ٹرین چلائیں گے یا پہلی کو چلائیں گے, لیکن لاک ڈاؤن کا ختم ہونا ضروری ہے.
کیونکہ اگر پیسنجرز نے آنا ہے تو کم از کم ٹرانسپورٹ اس کو اسٹیشن تک لے کر آئے. کورونا کا پھیلاؤ کیوں ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ کمال نئی وجہ سامنے لے آئے. پی ایس پی سربراہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ملک کے تمام پارکس میں قید جانوروں کی بد دعا لگ گئی ہے. حکومت سے چڑیا گھروں کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا. 5, 7, 10, 12, 20, 50 چڑیا گھر ہوں گے. اعلان کرے اس والی بات کا کہ بھئی ان جانوروں کو آزاد کرو, ورنہ اللہ تعالیٰ کیسے انسانوں کو کوارنٹائن کروا رہا ہے, کیسے جو ہے وہ کیسے قید کروا رہا ہے. شہباز شریف حاضر ہوں. نون لیگی صدر کی نیب طلبی مؤخر کرنے کی درخواست مسترد. اپوزیشن لیڈر کو نیب نے دوبارہ طلب کر لیا. شہباز شریف کو 22 اپریل کو نیب لاہور میں پیش ہونے کی ہدایت. نیب کا موقف ہے کہ پیشی پر کورونا سے بچاؤ کے اقدامات یقینی بنائے جائیں گے. اور آزاد کشمیر میں شدید بارش اور بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری کا دوسرا روز. لینڈ سلائیڈنگ سے رابطہ منقطع. سوات اور ایبٹ آباد میں بھی برسات. کئی علاقوں میں مکانات کی چھتیں گر گئیں. نتھیا گلی, ایوبی اور ٹھنڈیانی میں موسم دوبارہ سرد ہو گیا. صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے بڑی محنت کی اپنے دور حکومت میں. پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا ہمیشہ احترام کیا اور جو قوانین بنائے وہ ہمارے منشور کی اور ہمارے ویژن کی بہترین عکاسی کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی قوانین جن کا ذکر ڈاکٹر بارسٹر فروغ نسیم نے کیا, یہ وہ قوانین ہیں جو وزیر اعظم کی انسٹرکشنز کے اوپر بنے. یہ وزیر اعظم کی ویژن کی عکاسی کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے اس کی فلفلمنٹ ہے. کیونکہ ہماری پارٹی کا نصب العین یہی ہے کہ جو عام آدمی ہے اس کے لیے ایسے قوانین بنائے جائیں جس سے ان کی زندگی آسان ہو, اور قانون کا جو اندراز ہے, جو قانون کی امپلیمنٹیشن ہے, وہ سب کے اوپر برابر ہو. تو یہ جو اسمگلنگ کا قانون ہے, یہ جو ہورڈنگ کی آرڈیننس ہے, یہ سب عام آدمی کی جو زندگی ہے اس کو آسان کریں گے اور انشور کریں گے کوئی بھی قانون سے بالا تر نہ ہو. تیسری بات یہ کہ جب سے ہم نے حکومت کے اندر ہم آئے ہیں اور لا منسٹری کے اندر ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے, جس طرح لا منسٹر نے ذکر کیا, ہم نے بہت سارے ایسے قوانین بنائے ہیں خواتین کی پراپرٹی رائٹس کے لیے, ان کی انہیریٹنس رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے. جو شیعہ خواتین ہیں, جو ویڈوز ہیں اور ان کو جو ڈیورس کے اندر ایشوز پیش آتے تھے, ان کے لیے ہم نے بہت سارے ایسے قوانین بنائے ہیں جس سے عام پاکستان کا جو آدمی ہے اس کی زندگی آسان ہوگی اور ان کی زندگی کے اندر بہتری آئے گی. بیکاز جب سے ہم نے ہماری پارٹی کا 23 سال سے یہی منشور ہے کہ فیصلے انصاف پر مبنی ہونے چاہیے, انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, اور ایسے قوانین ہم بنائیں گے جس سے لوگوں کی زندگی آسان ہو. تو آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اور آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو ضرور ہم سے پوچھیے. میں ذرا سا ایک چیز ضرور کہہ دوں کہ مجھے آج میری بہن, میری باجی ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ بڑی یاد آ رہی ہیں. میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی ہمارے ساتھ بیٹھتی, لیکن وہ سیالکوٹ میں گئی ہوئی ہیں, راشن بانٹ رہی ہیں, غریبوں کے لیے کھڑی ہوئی ہیں, بہترین کام کر رہی ہیں. تو تھینک یو ویری مچ فردوس صاحبہ, میری بہن. آج آپ ہوتی ہیں تو اور 4 چاند لگ جاتے ہیں ہمارے اس پریس کانفرنس کو. آپ کو کوئی سوال ہو بتائیے. جی مسٹر صاحب, دیکھیں ایک چیز تھوڑا سا افسوسناک یہ ہے کہ آپ بڑی محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, لیکن جو طریقہ اڈاپٹ کرتی ہے حکومت اس میں آرڈیننس کا, یہ پارلیمانی روایات کے برعکس ہوتا ہے. کیونکہ آپ کا اچھا کام ہے, اچھا قانون ہے, لیکن جب اس کی جو مین فورم ہے, جو سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ, اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کی ویٹنگ نہیں ہوتی اور وہاں سے اس کی منظوری نہیں ہوتی, تو پھر سوالات اٹھتے ہیں اور ایک اچھی چیز جو ہے وہ بھی متنازع ہو جاتی ہے. تو کیا کوئی کنسلٹیشن آپ نے کی ان قوانین کو بنانے کے حوالے سے کو پارلیمان کے ساتھ, پارلیمانی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے لا اینڈ جسٹس کی, یا ابھی تک ابھی بات میں بھیجے گئے منظوری کی بات وہاں پر؟ تھینک یو ویری مچ حسن, آپ کا بہت ہی بہترین سوال ہے, اور میں اس کے بارے میں یہ گزارش کروں کہ ہم نے جتنے بھی قوانین بنائے تھے پہلے جو سمجھیے کہ لوگوں کے بینیفٹ کے لیے, عوام کے بینیفٹ کے لیے تھے, ان کو پارلیمنٹ میں لایا گیا, ان کو پاس کروایا گیا. اس میں ٹائم ضرور لگ گیا کیونکہ تحریک انصاف اور ان کے جو الائز ہیں ان کی میجورٹی سینٹ میں نہیں ہے, لیکن پھر جب ہم نے انگیج کیا اپنے سینٹ کے دوستوں سے, اپوزیشن پارٹی سے, وہاں سوائے ایک آدھ کے باقی تمام کے تمام جو پیپلز فرینڈلی لاز ہیں
وہ پاس ہو چکے ہیں. یہاں پہ کووڈ-19 کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 جو ہے یہ WHO نے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو ایک پینڈیمک ڈکلیئر کیا ہے, یعنی عالمی وبا ہے یہ. اور اس عالمی وبا کے لیے یہ انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشنز ہیں 2005 کے, ظفر صاحب نے بھی مجھے بتایا اس کے بارے میں, تو اس کے تحت پاکستان کو امیجیٹ ایکشن لینا ہے. اور وہ جو امیجیٹ ایکشن لینا ہے تو اس کے لیے کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے اس وقت سیشن میں نہیں ہے, کووڈ-19 کا بھی ایشو ہے, پارلیمنٹ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے بیٹھے گی ضرور, جلدی بیٹھے گی, تھوڑا سا اس کے اندر سوشل ڈسٹنسنگ کر کے اسی طرف جا رہا ہے معاملہ. لیکن اس کا ہم انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ یہ پارلیمان میں مشاورت پہلے ہو, لا بنے, اس میں 1-2 مہینے لگ جاتے. تو یہ آرڈیننس کو فوراً کے فوراً پروملگیٹ کیا گیا ہے. نیچرلی یہ پارلیمان میں جائے گا, کنسلٹیشن بھی ہوگا اور اس کے بعد اس کو ٹرانسلیٹ بھی کریں گے انٹو این ایکٹ آف پارلیمنٹ. لیکن کیونکہ یہ ایک ایمرجنٹ لیجسلیشن ہے, کووڈ-19 کے لیے ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ صرف 3 مہینے کے لیے ہو. اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کرے اگر کووڈ-19 پہ قابو حکومت پا لیتی ہے, اللہ کی ذات مہربانی کر دیتی ہے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھر اس کو یہ آرڈیننس اس طرح ہم ایکسٹینڈ نہ کریں اور ایک ریگولر اس کے لیے لیجسلیشن کی طرف جایا جائے. لیکن حسن آپ کا بہت اچھا سوال ہے. جی سر. جی سر. سر یہ جو آپ نے لیٹر نوٹ پہ یہ 2 باتیں کہی ہیں کہ آپ میڈم نے بھی کیے لاس کے حوالے سے کہ ہم نے قانون سازی کی ہے سہولیات کے لیے, تو میرا پہلا تو سوال آپ سے کووڈ-19 کے حوالے سے یہ کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, ایک تو یہ بتائیے گا. سر دوسری چیز یہ کہ یہ جو آپ نے ایک لا بنایا اپنا سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے, اس کا ریلیف اب تک جو ہے وہ پاس آن نہیں ہوا ہے اور وہ ایز اٹ از ہی معاملات ہیں جس سے لوگوں کو بہت سفر ہو رہے ہیں. سر تیسری گزارش یہ ہے کہ جو آپ کی کسٹم کورٹس ہیں سر, اس میں جو ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں, آپ کہہ رہے کہ میری کارکردگی 99.999 سر ججز کی اپوائنٹمنٹ وہاں رہتی ہے, پوسٹیں ویکنٹ ہیں, آپ کے آنے سے پہلے سے ہی ویکنٹ ہے اور اب تک بھی ویکنٹ ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ سر اسٹیٹ کا پیسہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. تو میں ان میں جو 3 سوال ہیں, جو پہلا سوال ہے وہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, یہ میں پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ سے کہوں گا کہ اس کا جواب دیں. جو باقی آپ کے جو 2 سوالات ہیں سکسیشن والا اور کسٹم کی ججز کے بارے میں, وہ میں آپ کو بھی آنسر خود کرتا ہوں. یہ دیکھیں دنیا بھر کے اندر جو گورنمنٹ کے وکیل ہیں, جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے نمائندے ہیں, جو وزیر قانون و انصاف ہیں, دنیا بھر کے اندر وہ ایمرجنسی لاز بنا رہے ہیں. برطانیہ کے اندر پورا ایک کووڈ-19 کا ایکٹ آیا. یہ سب قوانین اس لیے بنائے جا رہے ہیں بیکاز اس وبا سے نمٹنے کے لیے جو ایگزسٹنگ قوانین ہیں ان کے اندر گیپس ہیں. بیکاز کسی نے یہ انویزج نہیں کیا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک وبا آئے گی, دنیا کے اندر ایک عالمی وبا آئے گی جس کے اندر ایمرجنسی لاز درکار ہوں گے. پہلی بات تو یہ, اور ہم نے اس کی نشاندہی کی ایٹ دا منسٹری آف لا اینڈ جسٹس, اور وزیر اعظم نے بھی وزیر قانون و انصاف کو انسٹرکشن دی کہ آپ ایسے قوانین بنائیں جیسے آپ نے پہلے بنائے, جس کے اندر جو قانون کے اندر گیپس ہیں وہ فلفل ہو اور عام آدمی کی زندگی آسان ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ایمرجنسی لاز جو ہم بنا رہے ہیں ایٹ دا منسٹری آف لا اینڈ جسٹس, اس کے اندر ہم ہمیشہ ہماری بنیادی ترجیح یہ ہے کہ آئین کے اندر پاکستان کا جو سپریم اتھارٹی ہے, پاکستان کا آئین, اس کے اندر جو بھی فنڈامنٹل رائٹس گارنٹیڈ ہیں, بنیادی حقوق گارنٹیڈ ہیں عام انسان کو, ان کی خلاف ورزی نہ ہو. تو ہمیشہ پاکستان کے آئین کو سامنے رکھ کر, اپنے منشور کو سامنے رکھ کر, اور پاکستان کی لیگل فریم ورک کے اندر جو گیپس ہیں وبا سے نمٹنے کے لیے, ان کو سامنے رکھ کر ہم یہ قوانین بنا رہے ہیں. اور اسی لیے ہمیں یہ سچویشن درپیش آئی اور اس کا حل ہم نے اب ڈھونڈا ہے, اور تواتر سے ہم قوانین بناتے رہیں گے. اور ان قوانین کی جیسے لا منسٹر نے کہا لمٹ کم ہوگی, بیکاز آرڈیننس کی لمٹ آئین کے مطابق کم ہوتی ہے, اس کو پھر پارلیمان کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے. تو یہ پرماننٹ نہیں, امپرماننٹ قوانین ہیں. انشاءاللہ وبا سے جب نمٹ لیں گے تو یہ قوانین جو ہیں ان کی سپیس ختم ہو جائے گی. جو آپ نے بہت اچھے سوال کیے, جو سکسیشن والا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی مہینے بھر پہلے, 1.5 مہینے بھر پہلے سینٹ سے پاس ہوا تھا. حالانکہ ہم نے تو یہ شروع ہی میں ہی فرسٹ 60 days میں یہ بنا لیا تھا اور سکسیشن والا قانون, اور نیشنل اسمبلی سے پاس بھی ہو گیا تھا. سینٹ میں ہمیں
کنونس کرتے کرتے اپنے جو اپوزیشن کے ہمارے محترم بھائی بہن تھے اس میں ٹائم لگا، لیکن بالآخر کوئی 1.5 مہینہ پہلے یہ پاس ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے رولز بننے تھے اور نادرا کے ساتھ انگیج کر کے وہ سسٹم جو ہے اس کو انسٹال کرنے کے تمام سٹیپس لیے جا چکے تھے کہ یہ کووڈ-19 آ گیا۔ تو کووڈ-19 کی وجہ سے یہ چند دنوں کے لیے یہ چیز رکی ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ذمہ داری سے کہ نادرا نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر پوری دنیا میں انہوں نے سسٹمز لگانے ہیں اور اس کے تھوڑے سے رولز بننے ہیں۔ اس کا ڈرافٹ تیار ہے، لیکن کووڈ-19 کیونکہ ایک ہنگامی چیز تھی سامنے آ گئی، تو اس لیے۔ تیسری چیز جو آپ نے کسٹم ججز اور کسٹم ٹرائبونل کے لیے کی، تو جہاں تک کہ کرمنل کسٹمز کا تعلق ہے تو تمام ججز جو ہیں وہ اپوائنٹ ہو چکے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں ہے۔ جہاں تک کہ کسٹمز ٹرائبونل کا تعلق ہے، انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس ٹرائبونل کا تعلق ہے، تو اس کے اندر کچھ تھنکنگ یہ ہے کہ شاید ہم اس فورم کو ڈسبینڈ کر دیں اور اس کی ایک ڈائریکٹ اپیل جو ہے ہائی کورٹ میں دیں، کیونکہ کمپلینٹس بڑی ہے۔ کمپلینٹس یہ ہے، پیسے بھی چلتے ہیں وہاں انفارچونیٹلی، آپ دیکھیں سچ بات ہے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کے۔ اور جو پرانی ہمارے اقدار تھے، جو پرانے لوگ تھے، جسٹس مجیب اللہ صدیقی جب تک ٹرائبونل کے چیئرمین تھے، بڑے اس کا تب تک ایک سٹینڈرڈ تھا۔ اس کے بعد ایک آدھ لوگ آئے، انہوں نے کوشش کی، کچھ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے، لیکن پرفارمنس جو ہے ان ٹرائبونلز کی، اس پہ بڑی سیریس تھنکنگ ہے۔ شاید یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی یہ رجحان ہے اور میرا بھی ہے، اور میری، کہ یہ شاید اس قسم کے ٹرائبونل اگر صرف ان کا کام جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے،